السلام علیکم، میں آپ کا میزبان مبین احمد زخم استقبال کرتا ہوں اے ٹی وی کے خصوصی پروگرام روبرو میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کے ہی اصرار پر، آپ کے ہی فرمائش پر ہم ہر ہفتہ ایک ایسی شخصیتوں کو آپ کے روبرو پیش کرتے ہیں جنہیں آپ اپنے ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے ذریعے پسند فرماتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت آپ کے روبرو پیش کر رہے ہیں جنہیں ہم اور آپ صوفی طالب اطہر قادری کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحانیت کیا ہے اور اس سے متعلق عوام میں جاگرتی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ مولانا صوفی طالب اطہر قادری صاحب، ہمارے پروگرام روبرو میں آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ سب سے پہلا جو سوال ہے آپ کو، روحانیت کیا ہے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ روحانیت کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے ذہن کے پس منظر میں کسی بھی عامل کو دیکھ کر کے یہی سوال ابھرتا ہے کہ روحانیت کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ روحانیت روح کی جمع ہے، اور انسان دو طرح سے بیمار ہوتا ہے۔ جب انسان روحانی جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس اور طبیبوں کے پاس، ہاسپٹل میں، دواخانہ میں جاتے ہیں۔ لیکن جب انسان روحانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو ہم صاحبوں کے پاس، حکیموں کے صاحبوں کے پاس، عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جب روح بیمار ہو جائے تو انسان کو سب سے پہلے عبادت و ریاضت کرنا چاہیے۔ جب روح بیمار ہو جائے تو اللہ کی ذکر و اذکار کرنا چاہیے۔ جب روح بیمار ہو جائے تو اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوتیں کرنا چاہیے، اللہ کے خوف سے لرزہ بر اندام ہو کر کے زندگی کے لمحات گزارنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اس کے بعد نیک عالموں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ان سے رائے مشورہ لینی چاہیے۔ اس کے بعد صوفیوں کے پاس، درویشوں کے پاس، فقیروں کے پاس جانا چاہیے۔ اس سے آپ کا جو روح بیمار ہے اس سے آپ کو نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی کا نام روحانیات ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں سماج میں اسی روحانیت کے نام پر یا پھر عملیات کے نام پر مختلف قسم کے بابا لوگ یا پھر عملیات کرنے والے علماء اکرام کیوں نہ ہو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بالکل صحیح اور غلط میں ایک عام آدمی تمیز کیسا کرے اور یہ جاننے کی کوشش کیا کریں کہ عملیات کیا ہیں؟ جی، بہت اچھا سوال آپ کا دوسرا کہ عملیات کیا ہے۔ دیکھیے، عملیات عمل سے بنا ہے، اور ہر انسان آج کے دور میں خود کو عامل سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں مبین احمد زخم صاحب کہ عامل خود کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، چونکہ کسی نہ کسی قرآن کے ایک آیت کو بھی کسی نے حفظ کر لیا، وہ حافظ ہو گیا، اور سنتوں پہ عمل کرنے والے کو عامل کہا گیا، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے کو بھی عامل کہا گیا۔ لیکن عامل سے مراد عام طور پہ لوگ روحانی اسکالر سمجھتے، عامل سے مراد لوگ یہ سمجھتے کہ ان کے پاس جن ہوں گا، ان کے پاس موکلین ہوں گے، یہ روحانی علاج کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عامل عمل کرنے والے کو کہتے، مجاہدات کرنے والے کو کہتے، ترک جلالی کے ساتھ جو گناہوں سے بالکل اجتناب کرتے ہوئے اور صوم و صلات کی پابندی کرتے ہوئے، اللہ کی ذکر و اذکار کرتے ہوئے، بزرگوں کی کچھ عمل ہوتے، اس عمل کرنے کے بعد بہت سارے خطرات اور بہت سارے مجاہدات کرنے، بہت سارے خطرات سے گزرتے ہوئے مجاہدات شب و روز کرنا پڑتا، تب جا کر کے وہ عامل ہوتا، اس کے پاس کچھ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اسے صحیح معنوں میں عامل کہا گیا ہے۔ مگر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آج کل بہت سارے
امام بھی جو مساجد میں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں وہ بھی تعویذات دیتے ہیں، تو اصل میں تعویذات ہے کیا؟ تعویذات دیکھیے، تعویذ کا مطلب ہوتا ہے تحریری دعا. آپ کسی کو کہہ دیا یوں ہی اپنے زبانی طور پر کہ مولانا میرے لیے دعا فرمائے، تو زبانی طور پر دعا کرنا ایک الگ، دعا کے لیے ریکویسٹ کرنا، درخواست پیش کرنا الگ ہوتا. اور تعویذ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم تحریری طور پر آپ کو میں نے دعا دے دیا. اس میں اس کا اختیار نہیں، عامل کا اختیار نہیں کہ 100% ہو سکتا، لیکن کچھ بزرگوں کی کچھ نقوش ہوتے، کچھ ایسے تبرکات ہیں کہ جسے لکھ دینے سے اور ان کو دے دینے سے شفا کا ضامن ہو جاتا ہے. وظائف جو دیے جاتے ہیں، جی، خاص کر جو لوگ پریشان حال ہوتے ہیں، جی، وظائف جو دیے جاتے ہیں وہ کہاں تک درست ہیں؟ بالکل بزرگان دین کے بتائے ہوئے کچھ وظائف ایسے ہیں اور ایسے پاورفل وظائف ہیں کہ جس کے پڑھنے سے اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ کوئی بھی وظیفہ کسی سے لینے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری غلطیاں کیا ہیں، ہماری خامیاں کیا ہیں. ہم نے کسی کو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں کسی کی دل آزاری تو نہیں کیا ہے، کسی کو ناحق ستایا تو نہیں ہے، ہم نے کسی کے حق تلفی تو نہیں کی ہے، ہم نے کسی پر ظلم و جبر تو نہیں کیا ہے، ہم نے کہیں اپنے سابقہ زندگی میں کہیں کچھ غلطی تو نہیں کیا ہے. پہلے ہم یہ دیکھ لیں، اس پر غور و خوض کر لیں. اگر ہماری اپنی زندگی میں کسی کو دل آزاری کیا ہے، کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے، کسی کی دل کو ٹھیس پہنچایا ہے، تو سب سے پہلے اس پر غور و خوض کر کے ہم اس کا علاج کریں، ان سے معافی مانگیں، اور معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ سے رجوع ہوں اور اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. ناظرین، صوفی طالب اطہر صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم رکتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. خانہ کعبہ کے ہو روبرو، ہر مومن کی یہی آرزو. آپ کی آرزو کے قدردان واحد ٹورز اینڈ ٹریولز. عمرے کے مقدس سفر کا معیاری اور مکمل بندوبست انتہائی واجبی داموں میں. حیدرآباد جدہ مدینہ حیدرآباد ڈائریکٹ فلائٹ. مکہ مکرمہ میں 300 میٹر اور مدینہ منورہ میں 100 میٹر کے فاصلے پر سٹار ہوٹلز میں قیام. حیدرآبادی غذاؤں کا انتظام. تجربے کار معلم کے ذریعے مقدس مقامات کی زیارتیں اور بے شمار کمپلیمنٹری گفٹ. مینیجنگ پارٹنر شیخ بشیر. اطمینان بخش سروس کے لیے واحد ٹورز اینڈ ٹریولز، بابو خان اسٹیٹ، بشیر باغ، حیدرآباد. ناظرین، وقفے کے بعد پھر ایک بار استقبال ہے پروگرام روبرو میں. مولانا یہ بتائیں کہ جن کس طرح انسانوں پر غالب ہوتا ہے؟ جی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ لفظ جن کا ذکر آیا ہے، اس کے بعد انسان کا. اور دوسری نکتے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا لیعبدون، یعنی اب یہ بات واضح ہو گیا کہ جن اور انسان کا وجود کس لیے اور کیوں کر اور پیدا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے، اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان کر دیا صاف طور پر. لیکن ایک بات اللہ رب العزت نے کہا کہ جن و انس، یعنی سب سے پہلے جن کا ذکر ہے، یعنی کہ صاف طور پر یہ بات معلوم ہو گیا کہ جن سے اگر کسی نے انکار کر دیا، جن کے وجود سے کسی نے انکار کر دیا، تو کھلے لفظوں میں اس نے قرآن کی آیت سے انکار کرنے کے برابر ہے. اب ایک بات بتاؤں کہ جس نے اگر قرآن کی آیتوں سے انکار کر دیا، قرآن کی آیتوں کا اگر انکار کر دیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کفر کے دہانے تک پہنچ جائیں گے. تو بعض ایسے بھی لوگ ملیں گے سماج میں کہ ہر بات پہ جن کے وجود سے انکار کرتے ہیں. اگر اس طرح سے جوش و جذبات میں یہ لفظ بول دیتے ہوں کہ میں جن کو نہیں مانتا، یا جن کسی پر حاوی ہو جاتا، میں یہ نہیں مانتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نادانی ہے، حماقت ہے. جن کا وجود دنیا میں ہے اور رہے گا، اور جن کسی پر غالب ہو جاتی ہے، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کتابوں سے یہ ہے ثابت ہے.
اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن جب کسی پر غالب ہو جاتا ہے تو قرآن مقدس کی آیتوں سے اسے نجات دلایا جا سکتا ہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاص عمل کے ذریعے سے اور ان کے نام میں اتنی رعب اور ڈر تھا کہ آپ کے نام سے آج بھی جنات کانپتے ہیں۔ عام طور پر جناتوں میں رعب اور دبدبہ بہت سارے عاملوں کا رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رعب و دبدبہ جناتوں پر ہی تھا، اور جناتوں کے ذریعے سے ہی بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے تھے۔ اسی ٹائپ کا جن حاصل کرنا آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ 90% نہیں بلکہ 99% بکواس ہے۔ جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ میرے پاس جن ہے، میرے پاس جنات ہیں، کیونکہ جنات کی صفات الگ ہیں، جنات کے مزاج الگ ہیں، اور جنات کو قابو کرنا، یہ جو معاشرے میں سماج میں بہت سارے عاملین اس طرح کے دعویٰ پیش کرتے ہوئے عوام کو گمراہ کرتے ہیں، یہ سرے سے ہم خارج کرتے ہیں، اسے ہم نہیں مانتے۔ ایک عام آدمی اس طرح کے بلائیات سے، جنات سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہ کوئی ایسا ٹائم یا کوئی ایسا دن مقرر ہوتا ہے جہاں پر یہ جنات بسیرا کرتے ہیں یا پھر انسان پر حاوی ہونے کی کوشش؟ بالکل احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ جنات کے لیے وقت بھی کچھ مخصوص متعین ہے، جنات کے لیے غذائیں بھی متعین ہے، اور جنات کے کچھ اشکال ہیں جو اپنی شکلیں اور روپ دھار کر کے گلیوں میں اور صحراؤں میں گزرتے رہتے۔ میں یہ آپ کو صاف طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناتوں سے نجات پانے کے لیے اور خبیثوں سے نجات پانے کے لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں بیت الخلاء میں جانے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ بھی دعا بہت اچھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بزرگان دین کے طریقے ہیں اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے ہیں، جس پر اگر ہم عمل کریں تو بڑے سے بڑے جنات، شرپسند جناتوں سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔ خاص کر خواتین اس سے کس طرح بچیں؟ ہاں، یہ سماج میں دیکھا گیا ہے کہ عورتیں، ہمارے خاص طور پہ ہماری مائیں بہنیں اس میں زیادہ ملوث ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ناپاک اور گندے حالت میں ہماری مائیں بہنیں کچھ رہتی ہیں، اور ایسے حالت میں رہنے کے بعد وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ جنات اسی کو زیادہ اپنا ٹارگٹ بناتا جو ناپاکی حالت میں گزرتے ہوں۔ اگر ہم پاک رہتے ہوں اور اگر پاکیزگی کے ساتھ اگر ہم رہیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، اگر ہم قرآن کی تلاوتیں کرتے رہیں گے، بزرگوں کے بتائے ہوئے وظائف پر ہم عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کوئی بھی جن یا خبیث ہم تک نہیں پہنچ سکتے۔ نہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطانوں کو جو قید کر لیا جاتا ہے، باوجود اس کے ماہ رمضان میں بھی کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان پر بھی جنات حاوی ہونے کی بات سامنے آتی ہے۔ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے۔ ایک بار بار یہ سوال ذہن کے پس منظر میں گزر جاتا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان تو عام طور پہ رمضان میں قید کر لیے جاتے، تو پھر یہ شیطان کسی پر حاوی کیسے ہو جاتے ہیں؟ شیطان جب کہ قید کر لیے جاتے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے سے انکار کیا، اسے ابلیس کہا گیا، اور اس کے جتنی بھی نسلیں ہیں، جتنی بھی اس کے چیلے چپاٹی ہیں، ان کو عام طور پر شیطان کہا جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں جب آئیں گے، روحانیات میں جب آپ آئیں گے، تو جن الگ ہے، بھوت الگ ہے، شیطان الگ ہے، چڑیل الگ ہے، کالی چڑیل الگ ہے، ام سبیان الگ ہے، دیو الگ ہے، پری الگ ہے، عفریت الگ ہے، سندونی الگ ہے، مسان الگ ہے، ڈائن الگ ہے، اوجھا الگ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں، عفریت الگ ہے۔ تو اب اس میں کون سے شیطان قید کرنے کا ذکر قرآن حدیث میں ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں، صرف اور صرف شیطان ابلیس کی اولاد، ابلیس کی نسل والے جتنی بھی شیاطین ہیں، ان کو قید کرنے کا ذکر قرآن میں، حدیث میں ہے۔ لیکن کوئی یہ سمجھتا ہو کہ شیطان قید کر لیے جاتے ہیں، شیطان قید کرنے سے مراد
وہ شیطان ہے. یہ سندونی مسان. اب مسان کیا ہے؟ یہ جو قبروں کے ارد گرد رہتی ہے، روح بھٹکتی پھرتی رہتی، مسانوں کے قریب رہتی. مسان، سندونی، یہ پریاں، اور اس کے بعد پھر عفریت، اس کے بعد صبیان، یہ دیو. تو اس قسم کی جتنی بھی ملامتیں رہتی ہیں، مری ہوئی روحیں رہتی ہیں جو بھٹکتی پھرتی رہتی ہیں، ہمزاد، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے رمضان سے اسے مطلب نہیں ہے. رمضان ہو یا کوئی بھی دیگر مہینہ ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ کسی پر بھی کبھی بھی موقع محل دیکھتے ہوئے غالب ہو سکتے ہیں. ناپاکی حالت میں عموماً ایسے کون سے مقامات ہیں جو انسان کو جاننا چاہیے؟ دیکھیے، ناپاکی حالت میں کون سی جگہ ہیں جہاں پہ نہیں جانا چاہیے؟ جہاں پہ اگر غالب گمان ہو کہ یہاں پہ ویران جگہ ہے اور یہاں پہ جنات یا گندی اثرات ہو تو وہاں پہ انسان کو نہیں جانا چاہیے. خاص طور پر زوال کے وقت میں یا رات کی تنہائی میں، اور جس کا ستارہ کمزور ہوتا ہے. یاد رکھیں آپ، اس سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ذہن. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر جس کا دل جتنا کمزور ہوگا، شیطان اسی پر اتنے ہی جلدی غالب ہوگا. جس کا ستارہ جتنا ہلکا ہوگا اتنا ہی اس کے اوپر غالب ہو جاتے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط ہوتے اور اپنی ہمت سے، شجاعت سے کام لیتے اور تنہائی والی جگہ پہ چلے جاتے، ایسی ویران جگہوں پہ چلے جاتے، قبرستان میں چلے جاتے، شمشان میں چلے جاتے، اور رات آدھی رات کو چلے جاتے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سب سے پہلے دماغ ہے. اگر آپ اس میں ہمت اکٹھا کر لیں گے آپ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ناظرین، آپ صوفی اطہر قادری صاحب سے ہمارے ٹی وی اسکرین پہ چل رہے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور ان کے شفا خانے پہ خانقاہ قادریہ شفا خانہ، پیر بخاری مسجد، نیز سنتراش پاڑی، گلبرگہ میں بھی شخصی طور پر ملاقات کر سکتے ہیں. وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد صوفی قادری صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. شادی اور مختلف تقریبات کے انعقاد کے لیے گلبرگہ میں ایک اور شاندار فنکشن پیلیس کا آغاز. کنگ پیلیس فنکشن ہال. تمام تر سہولیات سے آراستہ کنگ پیلیس فنکشن ہال. دلہا اور دلہن کے لیے علیحدہ شاندار ڈیکوریٹڈ اسٹیج. جینٹس اور لیڈیز کے لیے علیحدہ کشادہ ڈائننگ ہال. علاوہ ان کے وہ تمام تر سہولیات جن کی آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کنگ پیلیس فنکشن ہال میں مہیا کروائی گئی ہیں. نکاح ہو یا ولیمہ یا پھر کوئی اور تقریب، پارکنگ کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، لیکن کنگ پیلیس فنکشن ہال میں پارکنگ کی سہولت حاصل ہے. کنگ پیلیس فنکشن ہال گلبرگہ کا ایک ایسا فنکشن ہال جہاں ہر کوئی اپنی تقریب، اپنا فنکشن منعقد کرنا چاہے گا. نہایت واجبی کرایہ مقرر کیا گیا ہے. کنگ پیلیس فنکشن ہال آپ کی آمد کا منتظر رہے گا. کنگ پیلیس فنکشن ہال اپوزٹ جان بی 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 ایڈ کالج، نیئر مسجد نصیریہ، زمزم کالونی، گلبرگہ. کانٹیکٹ 9980124294 9972854776. یہاں پر جس کی شادیاں ہوں گے ان سب کو برکت عطا فرمائے ان کی شادیوں میں. عظیم الشان جو شادی خانہ ہے جس کا نام کنگ پیلیس رکھا گیا ہے، اس ایریے میں غالباً اس شادی خانے کی ضرورت تھی. ایک مرتبہ یہاں پہ وزٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خوش ہو جائیں گے. وقفے کے بعد پھر ایک بار استقبال ہے پروگرام روبرو میں. مولانا یہ بتائیں کہ نظر بد کیا ہے؟ اکثر چھوٹے بچوں کو بھی ہوتی ہے اور بڑے لوگوں کو بھی اس شکایت میں دیکھا گیا ہے. آخر ہے کیا نظر بد؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. نظر بد کا لگنا بالکل حق ہے اور حدیث سے ثابت ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تمہاری بھی لگ سکتی ہے، یعنی ماں باپ کی بھی نظر اولاد پہ لگ سکتی ہے. ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں جب بچہ رونے لگتا، جب بچہ ضد کرنے لگتا، ادھم مچانے لگتا، تو ہم یہ سمجھ جاتے کہ کوئی نہ کوئی نظر لگا دیا ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب تم بچے کو مسکراتے ہوئے دیکھتے ہو
اور ڈائریکٹ جو تم تعریف کرتے ہو تو تمہاری بھی نظر لگ سکتی ہے، اس لیے ماشاء اللہ کرنا. جی. کسی کے مکان، کسی کے دکان، کسی کے عالیشان محلے دیکھ کر کے، کسی کو صحت و تندرستی دیکھ کر کے، کسی کی جاہ و جلال دیکھ کر کے، کسی کے آل اولاد کو دیکھ کر کے سب سے پہلے ماشاء اللہ بولنا چاہیے. جہاں بھی کوئی مسکراتا ہوا چہرہ دیکھے تو وہاں پہ ماشاء اللہ بولنا چاہیے. جہاں پہ بھی کسی کو خوش دیکھے تو ماشاء اللہ بولنا چاہیے، کیونکہ زبان سے ہماری جو کچھ لفظ نکلتے اس سے سامنے والے کو نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کا لگنا بالکل حق ہے. یہی وجہ ہے کہ عرب کی عورتیں اپنے بچوں کو ٹیکا لگاتی تھیں، اور ٹیکا لگانا بھی یہ بالکل ہمارے جو عورتیں، پرانی عورتیں جو لگا رہی ہیں، علماء کرام نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے. اور اس کے بعد نظر اتارنا، بچے جب دیکھیں کہ جب بچے نظر بد کے شکار ہو گئے ہیں تو اس کا اتارنے کا طریقہ بھی بتا دوں، لیکن یہ بات واضح طور پر سمجھ لے کہ نظر کا لگنا بالکل صحیح ہے. اگر کوئی اسے سرے سے خارج کرے، اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ نادان ہیں، اور نادانی میں اس قسم کی بکواس نہیں کرنا چاہیے. نظر کا لگنا بالکل حق ہے، نظر لگتا ہے. اور نظر لگنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی عورت آئی، ہمارے گھر میں کوئی مہمان بن کے آئے، یا کوئی بھی بیچارے آئے اور ان کی ہی نظر میرے اولاد پہ لگ گئی. یہ ہمارے معاشرے میں، سماج میں یہ بہت بڑی غلط فہمیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سماج متنفر ہوتا جا رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بہت ہی شائستگی سے سوچیں کہ ہماری بھی نظر لگ سکتی ہے. اور جب نظر لگ گیا، چاہے جس کی بھی ہو، چاہے دوسروں کی ہو، چاہے اپنے ماں باپ کی ہو، یا گھر والوں کی نظر، جب نظر لگ گیا تو نظر لگنے کی فوری بعد ہم پریشان ہو کر کے ہم گاہے بگاہے ادھر ادھر جاتے، اور کسی باباؤں کے پاس چلے جاتے ہیں یا عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں. وہ ڈرا کے دھمکا کر کے اور اس کے بعد بہت زیادہ بھاری پیسے رقم وصولی کر لیتے ہیں. تو یہ اتنا جلدی ڈرنا نہیں، بلکہ کچھ بزرگوں کے کچھ بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کا نظر اتارنا بہت ضروری ہے. نظر اتار دیے بس معاملہ. اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر عام جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمارے ناظرین کو آپ بتا سکیں. بالکل. نظر اتارنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 3، 5، 7 لال مرچی لیں آپ. اور لال مرچی لینے کے بعد بچے کے سر کے اوپر رکھ کر کے قل اعوذ برب الناس پڑھیں آپ، اور قل اعوذ برب الفلق پڑھیں. یہ دونوں صورتیں 3 بار پڑھ کر کے بچے کے سر کے اوپر یعنی پیشانی پر دم کریں آپ. اور اس کے بعد وہ مرچیاں وار کر کے اور قدموں سے نیچے اتارتے ہوئے آپ کسی خراب پلیٹ میں یا ہانڈی میں کہیں بھی اسے جلا دیں آپ. یہ 2-3 بار کرنے سے بالکل پوری طور پر نظر اتر جاتا. ایک عام آدمی جیسے کہ یہ تو بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے کیا کچھ تعبیریں ہیں اس میں؟ بڑوں کے لیے یہ ہے کہ کالا دھاگا باندھا جاتا ہے. جی یہ غلط بات ہے. کالا دھاگا باندھنا شریعت میں نہیں ہے، اور کالا دھاگا باندھنے کا کہیں سے بھی بزرگوں کے کسی بھی طریقے میں نہیں آتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھاگا پہننا یہ بکواس ہے، اور یہ کچھ لوگ کسی نہ کسی عقیدت سے جڑ کر کے کالا دھاگا کا استعمال کرتے، یا لال دھاگا یا مخصوص کوئی دھاگے کا استعمال کرتے. یہ نہیں کرنا چاہیے. علماء کرام نے بڑی سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے. اس کے علاوہ جو مکانات کی بندش ہے، یا پھر دکانوں کی جو بندش کہا جاتا ہے، اور جس کے لیے خاص کر عملیات کرنے والے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لوگوں سے لیے رہے ہیں، حقیقت میں بندش ہے کیا؟ جی بندش کیا ہے؟ حصار کو کہا جاتا. بندش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مکان کو اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو اپنے حصار میں کر لیا، اور اس گھر میں یا اس دکان میں، اس مکان میں جو بھی گندی اثرات ہیں، جن، بھوت، سایہ، سپٹا، کسی بھی قسم کی، یا جادو ٹونا، سحر، سفلی، گندا علم، کسی بھی قسم سے اگر وہ گھر متاثر ہے تو اس سے نجات دلانے کا نام بندش ہے. بندش کے نام پر آج بہت سارے لوگ اپنے اپنے طریقے کے مطابق کرتے. 8,000، 10,000، 15,000، 20,000، 50,000، اور میں کو بہت بڑی بڑی کمپنیوں کا میں نے بندش کیا ہے. تو اس میں کچھ سوامی اور کچھ دوسرے لوگ
10-10 लाख रुपए भी देखा मैं कि 10-10 लाख रुपए भी लिए। बाज़ तो एक जगह बंदिश करने गया था तो उन्होंने कहा कि इससे पहले 40 लाख रुपए बंदिश में हमारे चले गए इससे पहले। तो बहर के गैरों का तरीक़ा एक अलग है, हमारे इस्लाम का तरीक़ा बहुत आसान है, हमारा तरीक़ा बिल्कुल सबसे जुदागाना है। सारे आमिलीन जितने भी दुनिया भर में हैं उन सब का मखसूस तरीक़ा है, लेकिन बंदिश करना एक हिसार करने के बराबर है। बंदिश करना हम ये आम तौर पे ये समझते हैं कि बंदिश कर दिए तो हमारे घर में जो भी बलाएँ हैं और जो भी वबाएँ हैं और जो भी जिन भूत साया सप्टा है या जादू टोना सिहर सिफली गंदा इलम है वो सब ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये भी गौर करना चाहिए कि आखिर हमारे घर में ऐसा क्यों बार बार परेशानी आ रही है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। आखिर हमसे कौन सी गुनाहें सरजद हुई हैं, आखिर हमने कौन सी अल्लाह की नाफरमानी किया है कि जिसकी बुनियाद पर हमारे घर में परेशानियाँ हो रही हैं, हमारे घर में बहुत सारे काम रुके पड़े हुए हैं। पहले इस पर गौर करना चाहिए कि हमने अपने घर में रहने वाली माँ का या बाप का या फिर हमने कभी अपनी बहनों का दिल तो नहीं तोड़ा है या घर वालों का दिल तो नहीं तोड़ा है या फिर बाहर वाले महल्ले या अड़ोस पड़ोस के लोगों का हमने कहीं दिल तो नहीं तोड़ा है, कहीं किसी के ऊपर जुल्म व ज़बर तो नहीं किया। पहले इस पर गौर करना चाहिए, उसके बाद फिर जिन भूत साया सप्टा उस पर हमें इल्ज़ाम लगाना चाहिए। जी मैं अक्सरों बेशर देखा हूँ, हज़ारों आए दिन मैं 2-4 बंदिश तो ज़रूर करता हूँ मैं, और मैं हिंदुस्तान कि हर कोने में बंदिश के सिलसिले में मैं गया हूँ और आए दिन मैं जाऊँगा। कल सुबह हैदराबाद से मेरी फ़्लाइट है कोलकाता के लिए, तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पहले बंदिश का सवाल आता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बंदिश कराना है। लेकिन जो भी बंदिश कराना चाहते हैं उनसे मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, सबसे पहले उस पर अपने आप को मुहासबा करें और गौर व फिक्र करें कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, तशख़ीस करें। आप आमिलों से जब तशख़ीस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आमिल अपने तौर पर बोलेंगे कि आपके घर में जिन है, आपके घर में भूत है, आपके घर में शैतान है, आपके घर में चुड़ैल है, आपके घर में काली चुड़ैल है, आपके घर में फ़लाँ चीज़ है, आपको बंदिश कराना ज़रूरी है। अगर आप बंदिश नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा आपका माली या जिस्मानी खसारा होगा, नुकसान होगा, जान के ख़तरे हैं। तो ये आमिलों से पूछने के बजाय कुछ ऐसे बुज़ुर्गों के वज़ाइफ पर अमल करना चाहिए या फिर इस्तिखारे का कोई ख़ास ऐसा तरीक़ा सीखना चाहिए हर मुसलमान को कि जो हम आमिलों के पास जाने के बजाय सबसे पहले हम खुद से मसले हल करने की कोशिश करें। नहीं, आप ये भी बताते चलें कि ख़ासकर नाज़रीन इस बात को बग़ौर सुना जाए कि ऐसी कौन सी अलामतें हैं जिनके वाज़े होने से आपको ये लगता है कि घर में बंदिश की ज़रूरत है। अगर घर में चटकने फटकने की आवाज़ आ रही है, घर में कोई आवाज़ मखसूस आवाज़ आ रही है या फिर कोई चीज़ आप यहाँ पे रखे और अचानक यहाँ से गायब होकर के दूसरी जगह चली जाती है या वो गायब हो जाती है, या तो फिर गंदे गंदे ख्वाब गिर रहे हैं आपको, डरावने ख्वाब गिर रहे हैं आपको, खून खराबे वाले ख्वाब गिर रहे हैं आपको, और इस तरह से आप ईंट और पत्थरें बरस रही हैं या फिर कुछ ख़ास किस्म की कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, तो इससे आप समझ जाएं कि अब ये बंदिश करने की है, यह घर ख़राब है, पूरी तौर पर ख़राब है, इस घर में कुछ ख़ास किस्म की मलामत है, इसमें किसी अच्छे आलिम या आमिल को लाना बेहद ज़रूरी है और उनके राय मशवरे से एक अच्छे कुरानी स्टाइल में, कुरानी अंदाज में, रहमानी अंदाज में बंदिश करना ज़रूरी है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब कोई नया मकान बनाया जाए तो वक्त से पहले ही उस जगह का हम अगर अहाता कर लें? देखिए, बंदिश का असल तरीक़ा और सबसे अच्छा तरीक़ा वही है कि जब हम बंदिश करने जाते हैं तो जब हम घर की तामीर करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं, तो हम आलतू फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे बर्बाद कर देते हैं और हर चीज़ में कदम कदम पर हमारे पैसे बर्बाद होते हैं और पैसे ज़ाया हो जाते हैं। लेकिन 8-10 हज़ार या 5,000 2,000 आमिलों का एक ये रहता अच्छा आमिल जिस पर आप मुतमईन हो पूरी तौर पर, जो सोमो सलात के पाबंद भी हों और जो शरीयत मुहतरम पर पाबंदी जिनकी हो, वैसे आमिल जिन पर आप भरोसा रखते हों, वैसे आमिल से राय मशवरा करना चाहिए और उनके राय मशवरे से पहले ही आप
اس کے لیے کوشش کریں. اگر آپ خود سے چاہتے ہیں کہ جب ہم نئے مکان بناتے ہیں تو جب ہم نئے مکان بنانے سے پہلے جب کھدائی جب چالو ہو جاتا تو اسی وقت آپ کو میں یوں ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ بازار سے ایک بندش کے کیلے لیں آپ, اور بندش کے کیلے لینے کے بعد آیت الکرسی کسی سے بھی لکھوا لیں آپ, آیت الکرسی لکھا لیں آپ, نقش چہار کل لکھا لیں, اور کچھ ایسی اس قسم کے چہار کل لکھانے کے بعد چہل کاف لکھا لیں, اور اس قسم کی کچھ چیزیں لکھا لینے کے بعد آپ اس میں اچھی طرح سے لپیٹ دیں آپ, اور لپیٹنے کے بعد اسے اچھے پائپ میں یا اچھی چیزوں سے اسے پیک کر دیں آپ, اور پیک کرنے کے بعد آپ مکان کے چاروں کونے میں وہ چیز کو آیت الکرسی پڑھ کر کے اور حصار کر کے آپ اسے دفن کر دیں. اس کے بعد آپ گھر بنائیے, اور گھر بنانے کے بعد آپ سورہ بقرہ کی تلاوت وغیرہ کرتے ہوئے جو افتتاح کا جو اصل طریقہ ہے, بزرگوں کا جو طریقہ ہے, علماء کرام کا جو مشورہ ہے, اس پر عمل کرتے ہوئے آپ گھر کی افتتاح کر سکتے ہیں, اس میں آپ بنداس رہ سکتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ مولانا نے بتایا کہ نئے گھر کے تعمیری کام کی افتتاح کے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ, آپ نے ایک اہم اشارہ کیا ہے جانب کہ نئے گھر کی تعمیر میں ان چیزوں کو نظر انداز عموماً کیا جاتا ہے. صوفی طالب صاحب, ایک اور سوال جو خاص کر خواتین سے جڑا ہوا ہے جی, کہ اکثر لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹیں آتی ہیں, تو اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کے لیے کیا تعبیریں کی جا سکتی ہیں؟ گمبھیر اور بہت سنگین اور بہت فکر انگیز سوال آپ نے کیا. میرے دارالشفا شفا خانہ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 400 سے زائد کیسز صرف یہی کیسز ہیں شادیوں میں رکاوٹیں, اور نہ صرف یہ گلبرگہ شریف میں بلکہ ہندوستان بھر میں جہاں بھی جاتا رہتا ہوں وہاں پہ تقریباً ہر جگہ سے کہیں نہ کہیں سے گھما پھرا کے یہ اس قسم کے کیسز ہم تک پہنچتے ہیں. بڑی افسوس ہے کہ آج ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی جہیز اور ڈیمانڈ کی وجہ سے بھی ہماری بہنیں اپنے باپ کے کندھے پہ جنازے کی طرح سڑ رہی ہیں کہ کاش کہ ہمارے باپ کے پاس بھی پیسے ہوتے تو ہمارے باپ بھی ایک اچھے داماد اور اچھے لڑکے حاصل کر سکتے تھے. ہمارے سماج میں بڑھتی ہوئی سب سے بڑی بیماری اگر ہے تو ہے جہیز جیسی لعنت ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج کو تباہ و برباد کر رہی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے. اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے فراق میں ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے بہانے وقت پہ شادی, بہرحال شادی کرنا بہت ضروری ہے, لیکن اعلیٰ تعلیم کے چکر میں ہم ان کی عمروں کو کھا جاتے ہیں, اور عمریں نکل جانے کے بعد پھر کیا ہے شادیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی. تو پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی تعلیم تو بہت ضروری ہے. اسلام میں سب سے پہلے ذکر اور سب سے زیادہ زور علم پر دیا گیا ہے. تعلیم ضروری ہے, دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے. آج الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پریس میڈیا ہو, میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بکواس کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے تعلیمات سے بہت خواتین کو دور رکھنا چاہتی ہے. میں یہ بات نہیں بول رہا ہوں کہ خواتین کو دور رکھنا چاہیے, بلکہ عمر کے حساب سے ان کو تعلیم دینا چاہیے. اگر ان کی عمر شادی کے قابل ہو گئی, شادی کرنا بہت ضروری ہے, تو سب سے پہلے شادی وقت پہ کر دیں. اگر والدین وقت پہ شادی نہ کریں تو اس میں کچھ, اس کے بعد آپ کو میں پوری بات بتا رہا ہوں, ان تمام کے باوجود بھی تعلیم تو وقت پہ ہو جاتی ہے, لیکن عام طور پر یہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں, ہمارا مزاج, اب ہمارے خاص طور پہ بچوں کا مزاج, نوجوانوں کا مزاج اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتا جا رہا. نوجوان ہمارے معاشرے کے جیسی بھی ہو, جس طرح سے بھی ہو, لیکن جب شادی کے جب ڈیمانڈ رکھے جاتے ہیں ان کے, تو ایسی لڑکی ہونا, ویسی لڑکی ہونا, اس قسم کی لڑکیاں ہونا, اس قسم کے ہونا, تو اس قسم کے ان کی جو ڈیمانڈ ہیں وہ ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں جتنی بھی ہمارے گھروں میں بہن اور بیٹیاں ہیں ان کے لیے
प्रॉब्लम आ रहा। दूसरी वजह ये भी है कि शादी में कहीं न कहीं कुछ रुकावटें होती हैं। इस बात को मैं मानता हूँ कि शादी में रुकावटें कभी सितारों की गर्दिश की वजह से, कभी सितारों की नहुसत पना की वजह से, कभी कभी घर की खराबी की वजह से, और कभी कभी रिश्ते वक्त पर होते लेकिन उसमें ज़रा सब्र करना पड़ता। उससे पहले हम हज़ारों आमिलों के पास जाते हैं और हज़ारों आमिलों के चक्कर में जा करके और हम अपना कीमती सरमाया बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आपको मैं आखिर में एक बात मैं बताता चलूँ कि अगर इस किस्म के जो भी हमारी बहन और बेटियां घरों में रिश्तों के मतलाशी हैं, उनके लिए एक ख़ास वजीफ़ा ये बताना चाहता हूँ कि वो हर जुमेरात को 11 बजे दोपहर में नहाने का अहतमाम करें और ताज़ा गुस्ल के बाद आप सूरह मुम्तहना और सूरह ताहा की तिलावत करें और उसके बाद इशा की नमाज के बाद या लतीफ़ो 100 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह 7 जुमरात के अंदर अंदर आपके अच्छे रिश्ते मौसूल हो सकते हैं। आखिर में मौलाना, हमारे नाज़रीन के लिए आपका कुछ पैगाम और उन लोगों के लिए जो परेशान हाल हैं जी, ऐसे ख़ासकर लड़कियां, ख़वातीन या फिर ऐसे परेशान हाल लोग जो इन सारी चीज़ों में घिरे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए कुछ पैगाम जो हमारे टीवी के साथ देना चाहें। जी, जिस घर में भी अब हर घर में परेशान हाल लोग हैं, जो कोई कारोबार को लेकर के है तो कोई बेरोज़गारी और कोई परेशानी, किसी हर घर में परेशानी, यानी कि तकरीबन 90% घर ऐसे मकानात ऐसे हैं जो परेशानी के आलम में ज़िंदगी गुजर रही है। मैं इन सब के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शानदार वजीफ़ा उनके हवाले करना चाहूँगा और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। वो ये कि जिस घर में भी परेशानी हो या जिस घर में बंदिश के मामलात हो या जिस घर में जिन हो, भूत हो, शैतान हो या किसी भी किस्म का कोई भी मामलात हो, चाहे ज़मीनी बलाएँ हों या आसमानी बलाएँ हों, अल्लाह के कलाम के ज़रिए से उसे हटाया जा सकता है, उससे निजात हासिल किया जा सकता है। आप सबसे पहले जब इस किस्म की मलामतों में घिर जाएं तो आप इशा की नमाज के बाद आयतल कुर्सी 365 मरतबा रोज़ाना बिला नागा 6 दिनों तक कंटिन्यू 6 दिनों तक खड़े खड़े पढ़ना है। इंशाअल्लाह ये अमल सिर्फ 6 दिन तक पढ़ेंगे, आपको किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे सूफ़ी तालिब अत्थर क़ादरी साहब, जो ख़ासकर हमारे कहने पर और आप लोगों के इसरार पर प्रोग्राम रूबरू में शिरकत की, जिसके लिए हम मौलाना के बहुत शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, इसके अलावा भी अगर आपके कुछ भी मसाइल हों, उनसे आप खानख़ाह क़ादरिया दारुल शिफा, पीर बुखारी मस्जिद नीज़, संतराश पहाड़ी, गुलबर्गा पर शख्सी तौर पर मुलाकात कर सकते हैं। और हमारे टीवी स्क्रीन पर जो मौलाना अत्थर साहब के जो टेलीफोन नंबर पर हैं, उन पर भी आप फ़ोन करके इन मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हम हाजिर होंगे आइंदा हफ्ते एक और शख्सियत के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।